بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ ان تمام تر سوالاتوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آزائشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں میں جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس شجر ممنوع کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی لباس تھا، اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔
اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجرے منوع کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے، جبکہ جنت میں اور بھی کسی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرے منوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخرکار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے کو راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شجرے منوع کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کے شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجرے منوع کا پھل چکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہیں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک کی یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔
پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کی تغیرات سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کثیر اولاد ہوئی۔ اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے رکھے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی، اس کو آگے شیئر لازمی کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔